السلام علیکم ناظرین اس وقت جو ہے میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آیا ہوں، ان کی مزار شریف پر۔ تو آئیے انشاءاللہ ان کے مزار شریف کا میں آپ کو مزار شریف بھی دکھاؤں گا۔ اور ابھی رات کا منظر ہے، ابھی تو یہاں پر رات میں دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں پر ہے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف۔ یہی وہ بزرگ ہیں اللہ کے جو دنیا میں رہ کر، تو ان کی مزار یہ ہے، اندر ہے، اس کے اندر ابھی لائٹ یہاں پر نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یہ باہر کا اس کا منظر ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام وہاب بن عمر تھا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام موسیٰ کاظم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب امام موسیٰ کاظم کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا تو آپ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ امام موسیٰ کاظم سے ملے جو اس وقت زیر حراست تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم سے پیش حالات کے حوالے سے مشورہ مانگا تو آپ نے صرف ایک حروف جیم لکھ کر دیا۔ اس حروف کے سب نے اپنے اپنے انداز میں تشریح کی۔ لے جیم سے جو ہے وہ جنون یعنی پاگل کی تشریح کی۔ اگلے روز آپ نے اپنے عالیشان زندگی کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ حلیے میں بغداد کی گلیوں میں پھرنا شروع کر دیا۔ جلد اہل بغداد نے آپ کو بہلول مجنون کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اس طرح آپ ہارون رشید کے غضب سے محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح آئیے کچھ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس کے دربار میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ ہارون رشید کے اپنے محل کے چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو پان ڈال کر محل کے چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا، یہ فرمائیے کہ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون رشید نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ فرمایا، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس وغیرہ پہن کر دربار میں منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرض پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قریب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہے جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات خلیفہ ہارون رشید سے ہوئی تو جو آپ کو مجذوب اور دیوانہ سمجھتا تھا، ایک چھڑی اٹھا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور مزاحاً کہا کہ بہلول دانا، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، جو شخص تمہیں اپنے سے زیادہ بیوقوف نظر آئے اسے دے دینا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون رشید کو سخت بیماری لاحق ہو گئی، بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تو ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کی عیادت کے لیے پہنچے اور سلام کے بعد پوچھا، کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا، حال پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ خلیفہ نے جواب دیا، آخرت کا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی سے پوچھا، واپسی کب ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، بہلول تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور ساتھ ساتھ کون جائے گا آپ کے؟ ہارون رشید نے کہا، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر کوئی
معین و مددگار نہیں، پھر تو لیجئے۔ خلیفہ ہارون رشید کی دی ہوئی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان اپنے سے زیادہ بیوقوف نہیں مل سکا۔ کبھی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاری ہوتی تھی، حفاظتی دستے آگے بھیج دیتے تھے۔ اتنے لمبے سفر کی جس میں واپسی بھی ناممکن ہے، آپ نے تیاری نہیں کی۔ میری نظر میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ چھڑی واپس دے کر حضرت بہلول دانا چلے گئے، اور اس ملاقات کے بعد خلیفہ ہارون رشید کی طبیعت درست ہو گئی۔ بار جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف لے گئے تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ جناب بہلول دانا نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدم چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کالے کپڑے خرید لیے۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ مہنگے داموں میں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزر رہا تھا۔ جناب بہلول دانا وہاں تشریف رکھے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھ کر بولا، دیوانے، اب کی بار کیا لے لوں؟ بہلول دانا نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیا۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اس خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب بہلول دانا سے ہوئی تو اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول دانا نے فرمایا، میں نے نہیں، تیرے لہجے اور الفاظ نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے، اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈھیرا ڈال دیتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے تھے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کا اقوال لکھتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے تھے، اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے۔ ہارون رشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہلول دانا محل کے پاس آ گئے۔ ہارون رشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول دانا نے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون رشید نے کہا، حضور، جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے، فیصلہ کرنے کی قوت چھین لیتا ہے۔ ہارون رشید نے پھر پوچھا، حضور، بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ سوال پر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہارون رشید، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ اس نے ایک لمحے آہ بھری، اس کے بعد بہلول دانا سے عرض کیا، اور حضور، جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے
اور بولے ہارون رشید جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اچھے فیصلے کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے. اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی گھونٹ لیتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ریت کے پل بنا رہے تھے اور خلیفہ ہارون رشید کی چہیتی ملکہ بیوی زبیدہ اپنے محل سے باہر ٹہلنے کے لیے نکلی ہوئی تھی. وہ دیکھتی ہیں کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے مٹی کے ڈھیلے بناتے ہوئے اور خود اسے گراتے ہوئے جاتے ہیں. تو وہ قریب جا کر پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں. ملکہ نے سوال کیا اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں. ملکہ نے پوچھا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا 3 درہم. بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے. بہلول دانا کو اسی وقت 3 درہم ادا کیے گئے اور اس محل کو خریدا گیا. یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا کہ خلیفہ نے مذاق میں اسے ڈال دیا. لیکن رات کو ہارون رشید خواب میں جنت کے مناظر دیکھے جن میں خوبصورت محل بھی شامل تھا. سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا. ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے. وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا دربان نے اسے روک لیا. ہارون رشید نے کہا اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے اس لیے مجھے اندر جانا ہے. دربار نے کہا نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں. جب دربار نے ہارون کو پیچھے ہٹا دیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی. چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا. اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریائے کنارے پہنچا. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے. ہارون نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. ہارون رشید نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول دانا نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں. ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تیری پوری سلطنت. ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو. بہلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھے خریدا تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو خریدنے کے لیے. خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں. جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے. جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت. ناظرین یہ تھا حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ واقعات. ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.